اور عموماً دیکھا گیا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو مختلف بیماریاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور جب سردی بڑھ جاتی ہے تو اور بھی مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ نکسیر یعنی کہ ناک سے خون بہنا یا ناک سے خون کا آنا۔ معزز ناظرین کرام، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے یا کبھی سردی اور گرمی کی وجہ سے انسان کے جسم میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو مختلف بیماریاں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور جب سردی بڑھ جاتی ہے تو اور بھی مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ خاص طور پر یوکے یورپ میں اگر گرمی تھوڑی سی بڑھ جائے، وہاں عموماً یہاں پر تقریباً ایک بیماری خاص پائی جاتی ہے، وہ بچوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے، اور عمر رسیدہ افراد میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نکسیر، یعنی کہ ناک سے خون بہنا یا ناک سے خون کا آنا۔ اب اس کی وجہ سے اگر خون زیادہ آئے تو یقیناً جسمانی کمزوری، خون کا زیادہ ضائع ہو جانا جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے، اور اگر خون بار بار نکسیر آتی ہے تو اس سے بھی خون کا ضیاع ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر خون کبھی کبھار آتا ہے تو یقیناً اب یہ نکسیر جو بیماری ہے بچوں میں ہو یا جوانوں میں ہو تو کسی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر بچوں میں ہو یا عمر رسیدہ افراد میں ہو تو پھر اس صورت میں بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے ہاں عموماً اس کا علاج کیا کرتے ہیں تو سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ اسے لٹا دیتے ہیں، سر اوپر کی جانب کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقے ہمارے ہاں کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نکسیر، اگر واقعتاً کسی کو نکسیر ہے، اور عموماً یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بڑوں تک یہاں نکسیر کچھ زیادہ ہے۔ اب اس کی وجوہات کی طرف پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آخر یہ نکسیر یہاں کیوں ہوتی ہے اور ممالک کے اندر آخر وہاں بھی ہوتی ہے، تو وہاں اس کی تعداد اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے جبکہ یوکے یورپ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کی اصل وجہ ہے ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیں، جب ناک کے اندر آپ کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ناک کے اندر جب آپ کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو بچے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ناک میں انگلی مارتے ہیں۔ اب ناک میں جب انگلی مارتے ہیں تو کیا ہے، تو ناک کے اندر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے۔ اب وہ جیسے ہی وہ اس پر ٹچ ہوتی ہے، ناک اگر ناخن بڑا ہو تو خطرناک ہی ہوتی ہے، تو فوراً خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بزرگ ہیں تو ان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ناک میں کیونکہ خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے، یا بسا اوقات کیا ہے کہ رات کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے بھی، ان کی مائیں دیکھتی ہیں ان کا تکیہ وغیرہ یا ان کا بیڈ وغیرہ وہاں پر خون ہی ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ رات کو ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ خشکی سے ناک کے اندر خشکی پیدا ہو جائے تو اس صورت نکسیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں ہمیں یہ خاص طور پر یہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ناک کے اندر خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ناک کے اندر نکسیر پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کی طرف ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام، کیونکہ ہمارے ہاں جلدی چاہت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نسخہ جات بتلائیں تاکہ ہم نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ابھی خاص طور پر بچوں کو ہے یا جوانوں کو ہے یا بوڑھوں کو ہے، تو سب سے بہترین چیز نکسیر آنے کے لیے وہ ہے، ایک تو ناریل کا پانی کا استعمال کیا جائے، ناریل واٹر جسے کہتے ہیں، کھوپرے کا پانی، اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ اچھا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، یہ بچوں میں بھی اور جوانوں میں بھی یا بوڑھوں میں بھی یہ بسا اوقات جگر کی گرمی، اندرونی طور پر جسمانی گرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات دماغ پر بہت زیادہ پریشر لینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں، اور بھی اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اگر میں وجوہات کی طرف جاؤں گا تو پھر علاج رہ جائے گا، کیونکہ جلدی آپ کی کاز کی طرف بھی بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کی کاز ماشاءاللہ آپ حضرات جو انتظار میں رہتے ہیں کہ جلدی جلدی آپ کی کاز کو شامل کیا جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ تو یہ ہے کہ ناریل کا پانی کا استعمال، جن کو بہت زیادہ نکسیر خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے بھی نکسیر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک گلاس ناریل کا پانی وہ استعمال کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں فریج کا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ٹھنڈا ہو۔ اگر زیادہ ٹھنڈا ہے تو اس کو نکال کر تھوڑی دیر باہر رکھ دیں اور اس کے پہلے اسے پی لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں ایک کام۔
طرح یہ ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ناریل جیسے یہ کوکونٹ ہے کھوپرا، یہ ہوتا ہے، یہ مل جاتا ہے یہاں پر بہت آسانی سے، تو آپ لے لیں اس کو رات کو پانی کے اندر گیلا کر دیں، کھا لیں، یہ بھی بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کا رس نکالیں، جن کو ہمیشہ نکسیر رہتی ہے اور نکسیر ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پیاز کا رس نکال لیں۔ وائٹ پیاز ہو تو اور بھی اچھا ہے، لیکن کوئی بھی پیاز ہو اس میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیاز لیں، پیاز کو کدوکش کر لیں، کدوکش کرنے کے بعد جو اس کا پیسٹ ہوگا اس کو چھانی پر رکھ کر اس کا یعنی کہ اس کو آپ دبائیے تو وہاں سے اس میں سے رس نکل جائے گا، تو 2 قطرے ایک ناک میں ٹپکا دیں، دوسرے میں بھی ٹپکا دیں۔ اچھا اس کے ساتھ اس میں جو ہے تقریباً آپ اس میں 3 قطرے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے 3 ڈراپس جو ہیں وہ آپ نے لیے اس کے پیاز کے قطرے کے، تو اسی طرح 3 ڈراپ جو ہے اس کے اندر آپ شامل کر لیں کلونجی کے تیل کو، یا آپ ایسا کریں کہ ہاف ٹی اسپون آپ لے لیں پیاز کا رس اور ہاف ٹی اسپون آپ لے لیں کلونجی کا تیل، ان دونوں کو مکس کر لیں اور تین اچھا شروع میں کوشش کریں کہ کیا ہوگا، ظاہری بات ہے ناک کے اندر اگر پانی بھی چڑھ جائے بس اوقات تو وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ یوز ٹو نہیں ہے تو آرام سے جو ہے ناک کے اندر 1 قطرہ پہلے ڈال دیں، پھر اس کے بعد دوسرا قطرہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز تکثیر ختم ہو جائے گی۔ اچھا اس کے علاوہ خاص طور پر یہ جو ہے اکثر لوگ جن کو فلو رہتی ہے، جن کے ناک اکثر بہت خشک رہتی ہے، یا جو اکثر جو ہے یعنی کہ انہیلر وغیرہ لیتے ہیں، یا پھر اکثر ناک میں اسپرے کرتے ہیں، مختلف اور چیزیں، تو زیادہ اسپرے لینے کی وجہ سے بھی ناک کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے دماغ کے۔ اچھا یہ جو زیادہ اسپرے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے دماغی امراض بہت زیادہ جلدی رہتے ہیں، اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہے، خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اکثر لوگ جن کو جو ہے ناک یعنی کہ سانس کے نظام تنفس کی بیماری ہوتی ہے یا اکثر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بس اوقات وہ کیا کرتے ہیں، وہ یعنی اسپرے وغیرہ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی دماغ میں اور دماغ کی نالیوں میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی اور جب صبح اٹھیں اپنا وضو وغیرہ کیا، اپنا اگر آپ نے بات وغیرہ کیا تو چھوٹی انگلی میں تھوڑی سی ویسلین لگا کر اپنے ناک میں لگا لیں۔ میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ناک کو اگر ہمیشہ تر رکھیں گے، عموماً اگر تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو تیل وغیرہ جلدی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسلین جو ہے اس کے اندر چکناٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کافی دیر چکناٹ میں رہتی ہے۔ وہ جن کی اکثر ناک میں خشکی رہتی ہے، وہ جو اکثر ناک سے سانس نہیں لیتے، تو ان کو بھی بس اوقات نکسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ویسلین اگر اپنے ناک کے دونوں ناک کے اندرونی حصے میں لگا دیا کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو یہ نکسیر کی بیماری اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔